صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر کی چند باتیں، اپنے اکابر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں۔ اگر مال ہی کی بنیاد پر حج پر جایا جاتا تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے یہ سارے مالدار حاجی ہوتے، لیکن نہ جانے کتنے مالدار ایسے ہیں جن کو یہ دولت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض بھائی، برا نہ ماننا، اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں روزانہ دہلی سے ٹکٹ خریدیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کو جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو روزانہ میرے پیارے بھائی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وہ اگر چاہیں تو سال کے 360 دن، اسی طرح 365 دن، 360 اور 365 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ پوری زندگی کے اندر ایک عمرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف نہ جانے کتنے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا جو پیسے اکٹھے کر کر کے، یا پھر کہیے کہ چندہ مان کر، اپنے دل کی سچی تمنا کی وجہ سے اللہ رب العزت کا گھر دیکھاتے ہیں، حج کراتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کے اعمال کے ساتھ ہے، بندے کی محبت کے ساتھ ہے، فقط مال کے ساتھ ہے۔ اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس مبارک سفر کی سعادت کا سوال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بغیر اسباب کے بھی اس سعادت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ۔ جب بھی آپ کا نام نامی سامنے آتا ہے تو حقیقت میں دل کے اندر محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ، آپ مجھے بھی انہی کے جیسا بنا دیجیے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، کیونکہ واقعی بڑے ہی اللہ والے ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں۔ آپ ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، چبودے کے دوزخ زمن پر شدے، چبودے کے دوزخ زمن پر شدے، مگر دیگرارا رہائی شدے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ رب العزت دوزخ کو، جہنم کو مجھ سے بھر دیتا، لیکن میرے باقی سارے بھائیوں کو جہنم سے نجات دے دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر ایک امتی سے محبت تھی،
اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو بھی اپنے ہر مومن بھائی سے محبت تھی۔ آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن آپ کی تمنا بہت تھی کہ میں حج پر جاؤں، اللہ رب العزت کا گھر دیکھوں۔ جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کھانا کھاتے ہوئے، کبھی کوئی اور کام کرتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حج پر جا چکے اور میں یہیں پر ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے پیارے بھائیوں آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، اس خیال کے آتے ہی آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہی کہا کرتے کہ پتہ نہیں کہ عشاق کیا کر رہے ہیں، معلوم نہیں کہ عشاق کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے آپ انہیں اللہ رب العزت کا عاشق کہا کرتے۔ آپ فرماتے معلوم نہیں کہ عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریادیں پیش کر رہا ہوگا۔ آپ کے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 ایام گزارنے مشکل ہو جاتے، لیکن یاد رکھیں اگر بندے کی طلب سچی ہے، اگر بندے کی طرف سچی ہے، اگر بندے کا جذبہ سچا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولا کرتے ہیں، ہموار کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا، اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھولے اور آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر میرے پیارے بھائیوں تقریباً 13 سال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا اور سبق پڑھا۔ دیکھیں دنیا کے محدثین حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قربان جائیں حسین احمد مدنی کی ذات پر، آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو سامنے اس طرح اشارہ کر کے کہتے کہ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سامنے ہوا کرتا، تو دیکھیں کہاں جانے کو ترستے تھے اور کہاں میرے پیارے بھائیوں مسجد نبوی کے محدث بنے۔ تقریباً 13 سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درس کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دینے کی وجہ سے یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ نسبت نصیب فرمائی کہ آپ پیدا ہوئے انڈیا میں، آپ پلے بڑھے انڈیا میں، آپ نے تعلیم پائی انڈیا کے اندر، آپ کا خاندان قبیلہ رشتہ دار سب انڈیا کے اندر، آپ دفن ہوئے انڈیا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ ایسے جوڑ دیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا نام نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد مولانا حسین احمد مدنی۔ تو پتہ چلا کہ حج کا جو تعلق ہے میرے پیارے بھائیوں بندے کی محبت کے ساتھ، بندے کی لگن اور تڑپ کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ لگن اور تڑپ ہوگی تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے یہ معجزے اور کرامتیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے آسان کرے۔ اسی طرح دیکھیں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر
ابھی زمانے قریب کے اندر ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد المالک، کیا بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا تو بہت ہے، تڑپ تو بہت ہے، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، ہم کہہ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے پیارے بھائیوں کہ اگلے سال آپ کے متعلقین میں سے تقریباً 3-4 بندے آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ پہلے بندے نے بھی یہی بات کہی، دوسرے نے بھی یہی بات کہی، حتیٰ کہ سب نے یہی کہا۔ اب حضرت علیہ الرحمٰن نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول فرما لی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا۔ اس سال ایک کی طرف سے، دوسرے سال دوسرے کی طرف سے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ہر سال آپ کے متعلقین میں سے 5-7 بندے آپ کے پاس آتے اور آ کر کے یہی جملہ کہتے کہ حضرت مہربانی فرما دے اور میری طرف سے حج بیت اللہ کر۔ یہاں تک لکھا ہے آپ کے حالات زندگی کے اندر کہ اس کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ 27 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے، 27 سال اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو 27 کے 27 سال حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال کر۔ تو پھر کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ۔ ایک ایسا بندہ جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو اپنے جیب خرچ کے اوپر ایک بھی حج نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے اسے 27 سال حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال کر۔ اسی طرح دیکھیں تقریباً 2002 کی بات ہے، سعودی عرب کے ایک اخبار کے اندر ایک خبر چھپی کہ یمن سے ایک حاجی صاحب سعودی عرب حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کی تصویر بھی اخبار نے چھاپی تھی، جن کی عمر تھی 120 سال۔ انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلا جو حج ہے وہ 20 سال کی عمر میں کیا، اور اس سال الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آیا۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 20 حج جو ہیں وہ سواری سے کیے، باقی 80 حج بیت اللہ جو ہیں وہ پیدل کیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے اندر بھی یہ تڑپ ہوگی، اگر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا، اگر ہمارے اندر بھی یہ اخلاص ہوگا، اگر ہمارے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کا گھر دیکھنے کی ایسی ہی طلب ہوگی، تو پھر یقین جانیں اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی راستے ہموار کریں گے، راستے آسان کریں گے۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگ کے اٹھیں کہ اللہ رب العزت آنے والے سال ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں ایک اور ضروری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک اور جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر وہاں جا کر فقط ہمارے اعمال کی وجہ سے مغفرت ہونی ہوتی تو پھر تو میرے پیارے بھائیوں پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا، کیونکہ حقیقت میں ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی مانگی ہے کہ جس دعا کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ میدان عرفات کے اندر جا کر میرے پیارے بھائیوں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ حاجی کی بھی مغفرت فرما دینا، یا اللہ آپ حاجی کی بھی مغفرت کر دینا، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت کر دینا۔ اب آپ دیکھیں حج پر جانے والے بندے گناہگار ہی صحیح، حج پر جانے والے حاجی بدکار ہی صحیح، ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ایک حاجی کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی ہمارا کوئی بھائی حج بیت اللہ کے لیے جائے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ ضرور عرض کریں کہ بھائی آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ میدان عرفات کے اندر بھی، مینا کے اندر بھی، مزدلفہ کے اندر بھی، یا جو جو مقامات قبولیت ہیں ان تمام کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ عرض کریں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا صلاۃ و سلام پیش کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ حاجی لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اپنے محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر سلام نہیں بھیجتے۔ اس کا میرے پیارے بھائیوں اہتمام کیا کریں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔